تو اب نتیجہ یہ کہ ہمیں تو کام بہت کم کرنا پڑتا ہے اور خود یہ زیادہ کام کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ انصاری صحابہ جو ہیں یہ اس فکر میں ہے کہ جتنا ثواب ہے سارا یہی لوٹ لے گا. صحابہ کرام نے یاد رکھا کہ ایسا والے ہوتا ہے کہ جو اس فکر میں ہے کہ سارا ثواب یہی لوٹ لے جائیں، چنانچہ ہمیں کاموں سے روکتے ہیں اور خود کام کرتے رہتے ہیں. تو زمین بھی ان کی، کام بھی ان کا، اور پھر کہتے ہیں کہ پھل آدھا تمہارا آدھا ہمارا. تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ معاملے کی بات تو پہلے طے ہو گئی اور معاملے کی بات کے لحاظ سے کام تمہارا تھا اور زمین ان کی تھی، لیکن اب وہ خود اپنی خوش دلی سے آ کر کام کرتے ہیں، تو اب میرے لیے اس کو روکنا مشکل ہے. اب میرے لیے ان کو روکنا مشکل ہے. اب آپ آپس میں جس طرح کر رہے ہو اس طریقے سے کرتے رہو، اور انشاءاللہ اگر ان کو بھی ملے گا تمہیں بھی ملے گا انشاءاللہ. گھبراؤ نہیں، کوئی کسی کا اجر نہیں لے جائے گا، اگر ان کو بھی ملے گا تم کو بھی ملے گا انشاءاللہ. تو یہ واقعہ ہے جو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے. مقصود اس کو لانے سے یہ ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایثار، صرف اتنی بات نہیں کہ اس کو اس کا حق دے دے. حق دینا تو واجب ہے، پر اگر کوئی حق نہ دے گا گردن پکڑی جائے گی، گناہ گار ہوگا، آخرت کا عذاب اپنے گلے میں لے گا. وہ تو حق دینا تو واجب ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے اپنے مومن بھائی کے ساتھ ایثار سے کام لے. ایثار کے معنی کہ اپنے اوپر ترجیح دے اس کو، یہ چاہے کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے، چاہے میری یافت میں، میری آمدنی میں کمی ہو جائے، لیکن میرا بھائی خوش ہو اور میرے بھائی کو راحت پہنچ جائے. اور انصار کی جس صفت کو قرآن کریم نے بہت اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں، دو، ایک تو یہ کہ یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار وہ ہیں کہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت ہے. آج تو دنیا بن گئی ہے نیشنلزم کی، تو نیشنلزم کی دنیا میں بھائی ہماری قوم سے باہر کا کوئی آدمی اگر ہمارے یہاں آ گیا ہے تو یہ غیر آدمی ہے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا، ہمارے رزق میں رزق بانٹے گا. اس واسطے اس کے لیے لوگ کہتے نہیں ہم نہیں آنے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا کہ جس میں یہ قومیت نہیں ہے، بین الاقوامیت. جو بھی مسلمان ہے، کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، کسی بھی زبان کا ہے، وہ جب ہے تو ہمارا بھائی ہے. اس واسطے اس میں اور ہمارے وطن میں پیدا ہونے والے میں کوئی فرق نہیں. ہمیں اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا ہے جو اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ کرنا ہے. چنانچہ انصار نے یہ کر کے دکھایا، یہ یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اللہ کی وجہ سے تو وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ. تو ایک دوسری پر بیان فرمائی، دوسری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، چاہے یہ خود تنگستی کا شکار ہیں، گھر میں فاقہ ہے لیکن خود نہیں کھائیں گے، لیکن اپنے بھائی مہاجر بھائی کو کھلا دیں گے. اور یہ آیت نازل ہوئی تھی ایک خاص واقعے میں، جس میں ایک خاندان تھا، مہاجر خاندان، تو اس کے گھر میں انصاری خاندان تھا، اس کے گھر میں ایک مہاجر آ گئے مہمان، اور گھر میں کھانے کو کچھ کھا نہیں، تھوڑا سا تھا. اس نے کہا کہ یا تو وہ مہمان کھا لیں یا خود کھا لیں. اگر مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو پورا نہ کریں، اور صرف مہمان کو کھلائیں اور خود نہ کھائیں تو مہمان محسوس کرے کہ یہ نہیں کھا رہے.
تو رات کو بیٹھ کر انہوں نے یہ کیا کہ چراغ بجھا دیا، کھانا رکھا اور چراغ بجھا دیا اور چراغ کھائیے، مہمانوں کو کھلایا اور خود ہاتھ اوپر نیچے لے جاتے رہے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کھا رہے ہیں لیکن خود کھا نہیں رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو تنگستی کی حالت ہو، فقر و فاقے کی حالت ہو، اس وقت میں بھی ایثار سے کام لیتے ہیں۔ تو انصاری صحابہ کی یہ صفت اللہ جل جلالہ کو بڑی پسند آئی۔ تو مومن سے مطلوب صرف حق کی ادائیگی نہیں بلکہ ایثار، حق سے کچھ زیادہ دے دو صاحب حق سے، چاہے تمہیں تھوڑی ہی تنگی کرسی برداشت کرنی پڑے، کہ تنگی کرسی تو یہی رہ جائے گی دنیا میں، لیکن اس کا جو اجر و ثواب اللہ جل جلالہ آخرت میں عطا فرمائیں گے وہ کہیں زیادہ ہے، اس کا کوئی حد حساب نہیں۔ تو حضرات انصار نے یہی کام کیا ایثار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا عجیب مقام عطا فرمایا ایثار کے بدلے۔ تو بھائی مسلمان کا کام صرف حق کی ادائیگی نہیں، ایثار کا، اور یہ حدیث جو آ گئی یہاں اس وقت تو ایثار والی، تو دو وجہ سے یہ بڑی در وقت ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ملک میں مہاجرین کی آمد ہے افغانستان سے، تو بھائی اس سے گھبرانے اور اکتانے کی بات نہیں، جو حضرات صحابہ کرام نے جو عمل کیا اس کا نمونہ سامنے رکھ کر ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اس سے ان کا ساتھ تعاون کرو۔ ایک تو اس لحاظ سے یہ بر وقت ہے، اور دوسرے اس لحاظ سے بر وقت ہے کہ مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ وقت سے یہ اتوار جو ہے رمضان سے پہلے کا آخری اتوار ہے، تو اس وقت سے خیال تھا کہ کچھ رمضان کے بارے میں بھی عرض کیا جائے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ خاص طور پر ایثار کا، حدیث نے فرمایا شہر الصبر و شہر المواسات، دو چیزیں خاص طور پر فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا، مواسات کے معنی ہے کم خارج، دوسرے کا کم کھانا، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور ایثار اس کا ایک اہم پل، تو اس لحاظ سے یہ مناسب ہے۔ تو بھائی اب چند باتیں اس رمضان کے بارے میں عرض کرنی ہے، کیونکہ یہ آخری اتوار ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا اتوار اللہ نے چاہا رمضان میں ہوگا، اور رمضان میں سلسلہ مجلس کا عصر کے بعد بھی مجلس کا موقوف رہتا ہے۔ البتہ میں یہاں جب ہوتا ہوں تو ظہر کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بیان ہوا کرتا ہے، تو اس وقت سے اب رمضان کے مہینے کے لیے تھوڑی سی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، رمضان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان کی تیاری کا معنی یہ نہیں ہے کہ راشن لا کے ڈالو، جی بیسن اور آٹے کی فکر کرو، یہ تو ہے ہی، ہوتا رہے گا تیاری انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کے رزق میں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، جزاد فیہ رزق المومن، مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ غریب سے غریب آدمی کے دسترخوان پر